اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی۔ موضوع گفتگو قبض اور بسط کی بحث تھی۔ بیان ہوا، اب تک ہم آپ کی خدمت میں اس نقطے کو بیان کر چکے کہ قبض یعنی بندش اور بسط یعنی وسعت، یہ دو ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو عرفانیات میں سیر و سلوک میں علماء استعمال کرتے ہیں، اور ان دو اصطلاحات پر ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی کہ جب تک ایک سالک کی زندگی میں بندش موجود ہے، قبض کی کیفیت موجود ہے، سالک ملکوت کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، مدارج عالیہ کو طے نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے قبض کی کیفیت کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، بسط کی کیفیت کو، وسعت کی کیفیت کو اپنے لیے ایجاد کرنا ہے تاکہ وہ ملکوت کی طرف سفر کر سکے، خداوند متعال کی جانب سفر کر سکے، اور اس سلوک الی اللہ کے سفر میں اس سالک کے لیے تمام رکاوٹیں برطرف ہو جائیں اور وہ مدارج عالیہ طے کر سکے۔ بیان ہوا تھا کہ قبض یعنی بندش بسا اوقات ایک انسان سالک کے لیے یہ بندش کی کیفیت وجود میں آتی ہے اور وہ اس بندش کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، اچانک اس کے لیے یہ بندش کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ وہ اپنے وجود میں تھکاوٹ کو محسوس کرتا ہے، لیکن یہ تھکاوٹ جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس تھکاوٹ کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ انسان کی روح تھک چکی ہے، انسان کی روح کو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ ممکن ہے انسان کے پاس دنیا کی تمام نعمات موجود ہوں، تمام سہولیات موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے اس تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، اسے ایک ایسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کی روح بوجھل اسے محسوس ہو رہی ہے، یعنی وہ اپنے وجود میں بندش کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہے۔ اب یہاں مصنف کتاب جو ہے وہ قبض و بسط جسمانی کو اور قبض و بسط روحانی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کچھ مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ مثلا مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تہران میں بہت شدید موسم اور ہوا کی آلودگی تھی، بہت موسم خراب تھا، ہوا کی آلودگی تھی، یہ ٹریفک کے دھوئیں کی وجہ سے اور یہ جو کارخانوں سے دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے بہت سخت پولوشن تھی، بہت زیادہ ہوا آلودہ تھی، اور حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ افراد جو دل کے مریض ہیں، جو پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں مشہد سے تہران گیا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں ایک گاڑی میں سوار ہوا، ایک ٹیکسی میں سوار ہوا، اور اچانک وہ ٹیکسی ایک نہایتی ازدحام میں، ایک نہایتی ٹریفک کے رش میں جا کر پھنس گئی۔ ہر طرف سے گاڑیوں کے ہارن کی آواز، ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہاں اچانک میرے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہوئی، ہوا کی آلودگی کو میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے چونکہ علم نہیں تھا کہ حکومت نے منع کر رکھا ہے کہ آج دل کی بیماریوں کے افراد یا پھیپھڑوں کی بیماریوں کے افراد باہر نہ آئیں، لیکن چونکہ میں اب آ چکا تھا، ایک ایسی کیفیت میں پھنس چکا تھا اور اس سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی بندش کی کیفیت میرے لیے ایجاد ہو چکی ہے، اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے تھا۔ دوسری مثال آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ بس اوقات انسان ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے یا ایک مجلس ترحیم میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کوئی شخص اس بند کمرے میں یا اس مجلس تحریم میں سگریٹ پی رہا ہے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو ایسے آداب کی رعایت نہیں کرتے کہ جہاں دوسرے لوگ موجود ہیں، معاشرے میں دوسرے مسلمان موجود ہیں، دوسرے انسان موجود ہیں جو اس تازہ ہوا سے جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ اس ہوا کو آلودہ نہ کریں۔
لوگ مجبور ہوتے ہیں، اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے اطراف میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے سگریٹ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ایک بند کمرہ ہے جہاں ہوا کا گزر نہیں ہو رہا، وہاں ایک آدمی اگر سگریٹ پینا شروع کر دے اور اس کمرے کو دھوئیں سے آلودہ کر دے، تو باقی جتنے افراد وہاں موجود ہیں جو اس کمرے کی ہوا سے سانس لے رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ آلودہ ہوا سے جب سانس لیں گے تو انہیں کھانسی ہوگی، ان کے لیے ایک تکلیف ایجاد ہوگی۔ تو ایسے میں ان افراد کو چاہیے رعایت کریں کہ ایسے ماحول میں سگریٹ نہیں پینی چاہیے۔ مثلا اگر بند کمرہ ہے تو وہاں سگریٹ نہیں پئیں۔ اگر کسی مسجد میں گئے ہوئے ہیں، کسی امام بارگاہ میں گئے ہیں جہاں مجلس ہو رہی ہے، جہاں نماز ہونی ہے، جہاں عبادت ہونی ہے، جہاں لوگ عبادت اور نماز کے لیے، راز و نیاز کے لیے، مناجات کے لیے آتے ہیں، وہاں اگر ایک سگریٹ پینے والا شخص سگریٹ پینا شروع کر دے تو باقی افراد جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ان کو اذیت ہوگی۔ تو اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہوا کو آلودہ نہ کرے۔ سگریٹ پینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس قدر حکومتیں اس کا اعلان کرتی ہیں کہ یہ سگریٹ انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے، انسان کے پھیپھڑوں کو آلودہ کر دیتی ہے، انسان کے لیے بیماریاں لاتی ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی حکومت کی جانب سے تبلیغات کی جاتی ہیں، اور انسان خود بھی مشاہدہ کرتا ہے معاشرے میں کہ ایسی چیزیں واقعاً موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کو عادت ہے سگریٹ پینے کی۔ تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک بند کمرے میں موجود ہیں اور وہاں ایک شخص سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، یا آپ کسی مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں مجلس عزا کے لیے یا عبادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور وہاں کوئی شخص سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے اور ماحول کی آلودگی کا باعث بنتا ہے، وہاں آپ کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، آپ جلد از جلد اس کمرے سے باہر جانے کی تمنا رکھتے ہیں، جلد از جلد اس محفل سے، اس مجلس عزا سے، اس مسجد سے، اس امام بارگاہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہ دونوں بندشیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ انسان کے جسم سے متعلق ہیں۔ وہ جو میں تہران گیا اور ٹریفک میں پھنس گیا اور وہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور ہر طرف گاڑیوں کا رش ہی رش تھا اور ہر طرف ہارن کی آوازیں چل رہی تھی، وہ درواقع بندش جسمانی تھی۔ یہ جو مجلس عزا میں بیٹھا ہوں یا کمرے میں بیٹھا ہوں اور کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے تو یہاں بھی میرے لیے بندش ایجاد ہوئی ہے، لیکن اس بندش کا تعلق جسم سے ہے۔ لیکن بس اوقات انسان کے لیے ایک بندش ایجاد ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اسے بندش روحانی کہتے ہیں۔ یہ بندش جسمانی نہیں ہے، جسمانی بندش سے ہٹ کر ہے۔ بطور مثال کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسی کھلی فضا میں ہے جہاں نہایت ہی خوبصورت ہوا چل رہی ہے، نہایت ہی ملائم ہوا چل رہی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ انسان کسی ایسے تفریحی مقامات پر موجود ہے جہاں بہت ہی خوبصورت ہوا ہے، بہت ہی اچھی جو ہے وہ وہاں پر ہوا چل رہی ہے، بہت ہی اچھے باغات موجود ہیں، لیکن اچانک انسان کے لیے بندش کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہاں بیرونی عوامل نہیں ہیں کہ جو انسان کے لیے بندش ایجاد کریں، اور یہ بندش انسان کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، یعنی اصلاً انسان کی روح بوجھل ہو چکی ہے۔ ماحول باہر کا بالکل بہترین ہے، بہت ہی مطلوب ماحول ہے، بہت ہی دل نشین ماحول ہے، ہر دل عزیز ماحول ہے، ہر کوئی اس ماحول میں جانا چاہے گا، لیکن انسان بوجھل ہے اور اس ماحول سے نکلنا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی معلوم نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ فوراً اس مقام سے چلا جائے، حالانکہ وہ بہترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، ایسے مقامات میں سے ہے جہاں انسان ماضی میں جانے کا بہت مشتاق تھا۔ مثلاً ایسے پاکستان کے آپ دل نشین مقامات کا تصور کریں جہاں آج تک ہم نہیں گئے لیکن وہاں جانے کے مشتاق ہیں۔ بہت خوبصورت کشمیر کی وادیوں کو گھومنا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کی وادیوں کو گھومنا چاہتے ہیں، بہت اچھے اچھے مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، سیر و فی الارض کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شوق ہے کہ ایسی جگہوں پر جائیں، آج تک ہم وہاں پر نہیں گئے ہیں، دل کی تمنا ہے، دل کی تڑپ ہے، لیکن اب وہاں پر جانے کی ہمیں دعوت ملی ہے، تمام امکانات موجود ہیں، وہاں اللہ کی بہترین نعمات موجود ہیں، بہترین پھل موجود ہیں، لیکن میرا وہاں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میرے لیے ایک روحانی بندش ایجاد ہو چکی ہے، اصلاً میں متنفر ہوں اس مقام پر جانے سے، عجیب ایک میرے لیے ماحول کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔
اور مد مقابل اس کیفیت کے آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے بس اوقات بسط کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، وسعت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، انسان روحانی طور پر وجد اور نشاط کی کیفیت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در واقع قبض اور بسط کی، یہ دونوں کیفیات انسان کی اور روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر مصنف کتاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے قبض اور بسط کی جو ہے وہ دو اقسام کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ قبض اور بسط اختیاری ہے اور ایک دفعہ قبض اور بسط غیر اختیاری ہے۔ قبض و بسط اختیاری میں خود انسان سبب بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے بندش ایجاد کرتا ہے، ایسے اسباب کو اپناتا ہے جو انسان کے لیے بندش کا باعث بنے۔ انسان اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، آق کے والدین کا مستاق ہوتا ہے، انسان کے لیے بندش آ جاتی ہے۔ انسان اپنے ذوی الارحام کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ انسان عبادات نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ انسان گناہ سے خود کو آلودہ کر لیتا ہے، جس کے لیے انسان کی وجود میں بندش کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے اسباب جو بندش کے ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں، یہ سب اسباب انسان کے اپنے اختیار کردہ ہیں۔ جب تک انسان ان اسباب کو اپنے وجود سے مرتفع نہیں کرے گا، برطرف نہیں کرے گا، انسان کے لیے یہ بندش کی کیفیت موجود ہے۔ پس یہ بندش جو انسان کے وجود میں آئی ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار سے ہے، اس کا سبب خود انسان ہے۔ یہ بلا سبب انسان کی گردن پر نہیں آ گئے، اچانک انسان کے وجود کو انہوں نے اپنی آغوش میں نہیں لے لیا ہے۔ ظاہر ان بندش کے اسباب کو مرتفع کرے گا، تب جا کر انسان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح وسعت کے اسباب ہیں، مثلا انسان ایسے اسباب کو اپناتا ہے جو انسان کے لیے وسعت ایجاد کرتے ہیں۔ مثلا انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، انسان اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید سے مانوس ہوتا ہے، انسان ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، انسان مجالس اعظام میں شرکت کرتا ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے فضائل و مناقب کو سنتا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ کے حرم مطہر میں جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اور بہت سے اسباب جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں، یہ سب اسباب انسان کے اختیاری ہیں، انسان خود انہیں اختیار کرتا ہے۔ لیکن قبض و بسط کی ایک ایسی کیفیت بھی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جسے غیر اختیاری کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں اس کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہوئی ہے، لیکن انسان کو اس کیفیت کے ایجاد ہونے کا سبب معلوم نہیں ہے۔ انسان کی روح بوجھل ہو چکی ہے، انسان کی روح جو ہے وہ آلودگی محسوس کر رہی ہے اپنے لیے، انسان کی روح کے لیے جو ہے وہ پرواز کرنا، ملکوت کی طرف جانا انسان کے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں انسان آ چکا ہے۔ اب ممکن ہے اس ماحول میں کوئی ایسی پرابلم ہو کہ جس وجہ سے انسان کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہوئی ہے۔ مثلا اس ماحول میں ممکن ہے کسی نے گناہ کیا ہو، تو اس وجہ سے وہاں بندش ایجاد ہو چکی ہے۔ میں مثال دیتا چلوں، مفسر عظیم و شان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ فاطمیہ کو درس پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ جب ان کے حجرے میں تشریف لے گئے درس پڑھانے کے لیے، تو مشاہدہ کیا کہ اس کمرے کا ماحول متغیر ہے۔ پوچھا یہاں کیا ہوا تھا؟ ابھی میں یہاں آیا ہوں تو یہ ہر روز کی طرح اس کمرے کا آج ماحول نہیں ہے، یہاں کے حالات مختلف ہیں۔ فرمایا کہ یہاں کچھ علماء موجود تھے، وہ کسی کی متعلق گفتگو کر رہے تھے جو گفتگو غیبت پر مشتمل تھی۔ علامہ نے کہا آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ مجھ سے سینئر تھے، بڑے تھے، میں ان کو کیسے منع کرتا؟ کہا یہ کمرہ درس پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اب اس کمرے سے کسی دوسرے مکان پر جا کر درس پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہاں اب بسط کی بندش کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے، قبض کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں گناہ ہو چکا ہے، یہ ماحول
گناہ سے آلودہ ہو چکا ہے، یہ ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے قابل نہیں رہا، مساعد نہیں رہا، لہٰذا یہاں سے کوچ کیا جائے۔ بس اوقات انسان کسی ایسے مقام پر جاتا ہے جہاں انسان کے لیے وسعت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے، کیوں؟ چونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان اللہ کے اولیاء نے عبادت کی ہے، جہاں نیک بندوں نے آ کر نماز پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، جیسے حرمہائے مطہر ہیں جہاں پاکیزہ افراد آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خداوند متعال کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ اب انسان اگر ایسے مقدس مقام پر جائے گا تو وہاں انسان کے لیے وسعت کی کیفیت ایجاد ہوگی، لیکن یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اس مکان کو نورانی کرنا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پہلے جو افراد آئے انہوں نے اس کو نورانی کیا، یہ پہلے افراد آئے انہوں نے آ کر اس مکان کو آلودہ کیا۔ اب انسان اس مکان میں گیا ہے اور اس کے لیے بندش کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے یا وسعت کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔ وہ اسباب کو تلاش کر رہا ہے کہ بندش کے اسباب کیا ہیں، وسعت کے اسباب کیا ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں ہو رہا۔ یہ اسباب اس کے غیر اختیاری ہیں۔ یہ بندش جو ایجاد ہوئی ہے غیر اختیاری ہے، یہ جو وسعت ایجاد ہوئی ہے یہ غیر اختیاری ہے۔ انسان نے اس کے اسباب کو فراہم نہیں کیا، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے توسط سے وہ مکان بندش سے جو ہے وہ قبض سے جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے، بندش آلود ہو چکا ہے یا وسعت ایجاد کر چکا ہے اور بست کی کیفیت میں آ چکا ہے، اور اس سے ہر آنے والا شخص جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ان عوامل پر علامہ طحرانی نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ کے والدین کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جسے کل آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے لیے وسعت کی کیفیت ایجاد کرے، ہمارے لیے بندش کی کیفیت کا خاتمہ فرمائے۔ خداوند متعال ہماری مغفرت فرمائے، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ملکوت کی طرف سفر کرنے کے لیے ہمارے جو بھی موانع ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو برطرف فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم سیر اللہ میں سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔